یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی مسجد یا مدرسے پر اس طرح کا جو خودکش حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہو، اور اس سے قبل بھی جو مختلف مساجد میں خودکش حملے کیے گئے تھے اس کے حوالے سے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ انتشاری جو ہے وہ صرف اور صرف انتشار چاہتے ہیں، دین اور اسلام میں اس کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ آج اکوڑا خٹک میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، حامد الحق جو سابق MNA بھی تھے، محتمم بھی تھے اپنے والد صاحب کے بعد، ان کی یہاں پر جو شہادت کے حوالے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ عناصر جو ہے وہ ہرگز نہیں چاہتے، اور اس کے تانے بانے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو افغانستان میں جو حالات چل رہے ہیں اور کس طریقے سے افغان حکومت، عبوری حکومت اور مختلف گروپس جو ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ اختلافات بڑھتے بڑھتے آج جو ہے یہاں پر اکوڑا خٹک تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ اور اکوڑا خٹک کے حوالے سے بھی آپ یہ جو ہے آج جو ہے کچھ ایسی خبریں اطلاعات سننے میں آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پر ان کے ایک کزن تھے، ان کے چچیرے بھائی سلمان، اور ان کے حوالے سے کچھ ویڈیوز جو تھی وہ مرحوم کے پاس تھی، اور اس حوالے سے ان کے درمیان جو ہے لڑائی جھگڑا بھی ہوا تھا، اور اس حوالے سے ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، اور اس کے بعد جو ہے مبینہ طور پر جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ TTP سے جو کالعدم ہے، جو خوارج ہیں، ان کی مدد سے یہ آج کا افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا، خودکش حملہ کیا گیا، اور اس کے تانے بانے بھی ملتے ہیں۔ تو بات اگر دین اور اسلام کی جائے تو نہ تو اس کا دین سے تعلق تھا، نہ اسلام سے تعلق تھا، نہ یہ کوئی اسلام کی خدمت تھی کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے مدرسے میں، مسجد میں یہ جو ہے گناؤنا فعل کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہاں پر 4 دیگر افراد بھی شہید ہوئے۔ تو یہاں پر پہلے بھی ماضی میں یہ بات کی جا چکی تھی کہ کس طریقے سے آپ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان خوارج نے، ان انتشاریوں نے مساجد میں دھماکے کر کے اس بات کے ثبوت فراہم کیے کہ ان کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی وضاحت میں کرنا چاہوں کہ کچھ عرصہ قبل یہاں پر عبوری حکومت نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے پابندیاں عائد کی تھی، اور یہاں پر حامد الحق نے جو رابطہ اسلامی کے حوالے سے ایک کانفرنس بھی انٹرنیشنل اس میں اپنا موقف رکھا تھا کہ وہ یہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف نہیں ہے، اور اپنا موقف واضح کیا تھا، جس کے بعد ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی، ان کو یہاں پر مختلف قسم کے تھریٹس بھی ایشو کیے گئے تھے، اور صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی۔ حالانکہ اسلام کی روح سے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تو وہ اس بات کا ثبوت دی کہ خواتین میں اگر دیکھا جائے تو حضرت حدیجہ جو ہے وہ رول ماڈل تھی، بزنس وومن تھی۔ اسی طرح تعلیم کے حوالے سے یہاں پر اسلام میں واضح قسم کے احکامات موجود تھے، اور یہی بات جو ہے وہ حامد الحق نے بھی کی تھی، جس کے بعد کچھ یہاں پر جو ہے ان کے جو ہے یہاں پر دشمن بن گئے، اس کے بعد ان کو تھریٹس آنی شروع ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبینہ طور پر ان کے ایک کزن کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔